السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ مطففین سے مطالعہ شروع کریں گے۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ انفطار پر بات مکمل ہوئی۔ سورۃ المطففین بھی مکی صورت ہے۔ ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کا ذکر ہے اور قیامت کے نتائج کا بھی بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن میں۔ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ ناپ تول کی کمی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے حرکت کی و تباہ کیے گئے۔ یہ ناپ تول کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، یہ حقوق میں بھی ہوتا ہے، اپنا حق پورا مانگنا، فرض ادا نہ کرنا، اور یہ اللہ کے ساتھ بھی ناپ تول کی کمی۔ استغفر اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں بھرپور استعمال کرتا ہے بندہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تباہی، ہلاکت بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کی کمی کرتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس جرم پر ہلاک بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ہمیں صحیح روش پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھٹیا حرکت آدمی کیوں کرتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کو جواب دینا۔ ان باتوں کے بارے میں بھی کل ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مراد وہاں پر وہ رجسٹر ہے جہاں برے لوگوں کے اعمال لکھے گئے ہیں، اور بعض نے مراد قید خانہ بھی لیا جہاں بدکاروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں آرا ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہ جو حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ، یہ نافرمانوں کا ذکر آیا۔ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر اس سے جو وہ کمایا کرتے تھے اعمال۔ یہ گناہوں کی نحوست دلوں پر سیاہی کی صورت میں آ جاتی ہے۔ حدیث جامع ترمذی کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ، ایک بلیک اسپاٹ لگا دیا جاتا ہے دل پر، توبہ کرے مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے سیاہ ہو جانے سے ہمیں بچائے، اور نور قرآن سے ہمارے دلوں کو، اور ایمان کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اللہ میں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ جو قرآن کے انکار کرنے والے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کل ان کا انجام کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے دور کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے، مراد ان کو رب کا دیدار نہیں ملے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ بے شک جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی سزاؤں کا بیان، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اب نیک لوگوں کا تذکرہ۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی رائے کہ نیک لوگوں کے اعمال وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں، اور ایک مراد جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ یہ دونوں آراء اہل علم نے بیان فرمائی۔ یشہد المقربون، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے گواہ ہوتے ہیں مقرب یعنی فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر دیکھتے ہوں گے، یعنی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نظارے کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی کو پاؤ گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب، سر بمہر، سیلڈ ہوگی بالکل۔ ختامہ مسک، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر جمی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، جنت کا مشک، جنت کی پاکیزہ شراب۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، اس میں آگے بڑھو، اس کا شوق پیدا کرو، اس کے لیے اسٹرگل کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ عینا یشرب بها المقربون، ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پئیں گے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ یہ جنت کے نظاروں کا بیان۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا گیا، پیغمبروں کے واقعات میں ہم نے پڑھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اسلام کی وجہ سے، کبھی کلمے کی وجہ سے، کبھی دین پر عمل کی وجہ سے، ہاں کبھی ہماری بہن بیٹی کو نقاب و پردے کی وجہ سے، کبھی ایک مسلمان بھائی کو سنت رسول اختیار کرنے کی وجہ سے، کبھی دین کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اس کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اشارے کر کر کے مذاق اڑاتے تھے، استغفر اللہ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنسی مذاق بناتے، یعنی باتیں بنایا کرتے تھے اور ان پر ٹونٹنگ کرتے تھے ایمان والوں پر۔ یہ آج بھی آپ کو نظارے ملیں گے دنیا میں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ایمان والوں کو تو یہ ظالم کہتے، یہ مجرم کہتے، یہ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور اللہ فرماتا ہے یہ ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گا جو تم کامنٹس دے رہو ایمان والوں کے بارے میں۔ اب سنیے گا، ایمان والے دل کے کانوں سے اس اگلی آیت کو سنیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت میں آرام سے بیٹھے ہوں گے جنت میں ایمان والے اور ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ غیور ذات ہے، اس کے بندوں کا تم نے مذاق اڑایا، اللہ اپنے بندوں کو اجازت دے گا قیامت کے دن ان مجرموں کا مذاق اڑائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں نے بدلہ پا لیا وہ جیسا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جو کل نتائج سامنے آنے اور ایمان والوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ ایمان والے روبوٹ تھوڑے ہی ہیں، they are not stones, they are not machines, they have hearts in their breast، ان کے سینے کے اندر، ان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے، معاف کیجئے کہ اس سینے میں اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھیں۔ ایمان والوں کو ٹھنڈک اللہ عطا فرمائے گا۔ ٹوڈے وی ہیو ٹو بی پیشنٹ، ہمیں آج صبر کرنا ہے، کل اللہ تعالیٰ موقع دے گا ان کافروں کا، ان ظالموں کا تم مذاق اڑانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔